وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ وقت نکال کر ضرور سن لیجئے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 27 محرم الحرام۔ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن کریم کے سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے جن کا لقب ذوالقرنین ہے۔ وہ بہت نیک دل بادشاہ تھے۔ انہی کی بدولت بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی تھی اور یروشلم یعنی بیت المقدس جیسی محترم جگہ ہر قسم کی تباہی اور بربادی کے بعد انہی کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوا تھا۔ انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور فتوحات بھی کی۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک قوم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنہ و فساد کی شکایت کی اور کہا، اے ذوالقرنین، ان لوگوں سے ہماری حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کر دیجیے، اس پر آپ جو معاوضہ لینا چاہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ذوالقرنین نے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مضبوط دیوار قائم کر دی جو سد سکندری کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، کھارے اور میٹھے پانی کا الگ رہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سمندروں کا ذکر کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں اور مدجز یعنی جوار پھاٹتا ہے بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے سمندری جہاز بھی چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور کڑوے پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیزوں کو واپس کیا جائے گا۔ فائدہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کے بعد نماز پڑھنا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ نمبر 5، جنت میں جانے کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ پڑھا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں اپنی عزت کے لیے دوسروں کو کھڑا کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اس بات کو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہوں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح پہلی قوموں پر کھولی گئی تھی، بس تم اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، پھر وہ دنیا تمہاری اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح ان کو کیا تھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کے عمدہ فرش۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اہل جنت سبز رنگ کے نقش و نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ لہسن کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا۔ فائدہ، آپ کے فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ لہسن اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے، چنانچہ اطباء کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے سینے کا درد جاتا رہتا ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور پیاس کم کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے محبوب چیزوں سے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا راستہ دعوت و تبلیغ کے علاوہ بہت سارے ہیں۔ اس طرح کوئی حلال کمائی کرنے گھر سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اسی طریقے سے کوئی کسی کو ایک سنت بتا دیتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جو کسی کو کوئی نفل چیز ادا کروا دیتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، کوئی طالب علم دین سیکھنے جاتا ہے یعنی حافظ قرآن یا عالم دین سیکھنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اسی طرح جو جنگ کے میدان میں ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اسی طرح جو جس طریقے سے بھی دین کی محنت یا دین کی محنت کے لیے دنیا کی جتنی بھی ضرورت پوری کرتا ہے اپنے احکام کو پورا کرتے وہ سب اللہ کے راستے میں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے ذہن کو وسیع کر کے وسیع علم سیکھنا چاہیے اور معتبر علموں سے اپنے صحبت حاصل کرنی چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق